قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں، اور جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ زندگی کا یہ اصول بنائیں گے تو صحیح ٹریک پہ زندگی چلے گی، اور یہ اصول اس وقت تک بنتا نہیں ہے جب تک تقدیر پہ صبر کرنا نہ سیکھ جائے انسان۔ تقدیر پہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، میں وہ کروں گا جو میرے اختیار میں ہے، پھر بھی غلط ہو رہا ہے تو کس پہ ڈال دو؟ اللہ پہ۔ یعقوب علیہ السلام نے یہی کیا کہ نہیں کیا؟ اس سے زیادہ غلط کچھ ہو سکتا ہے کہ بیٹا چھن جائے، کنویں میں ڈال دیا جائے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھین لیا جائے، لیکن آپ تقدیر کا سہارا لے رہے ہیں۔ فصبر جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کہ کتنا ہی بڑا غم پہنچا ہو، انسان زبان سے بات تسلی والی کرے، اچھی بات زبان سے نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کے لیے گئے تو ان کو بخار تھا، کوئی بوڑھے تھے ان کو بخار تھا، آپ نے فرمایا طہور انشاء اللہ، یہ بخار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخار جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو آخرت کی سزا دنیا میں دینا چاہتے ہیں تو بخار میں ڈال دیتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ بھی گرمی ہے نا، گرم ہے، وہاں کی آگ میں کمی آئے گی اس سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں جو بخار ہے یہ طہورن، یہ گناہوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نعمت نہیں ہے، یہ بوڑھے پہ مصیبت بن کے نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ گناہ کو پاک کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، اب یہ کیا ہے؟ اب یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں اس مضمون کی تاکید ہے، انا عند ظن عبدی بی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ انسان، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کو کوئی مشکل پہنچی، اگر آپ اچھا گمان رکھو کہ بھائی یہ تو سب کے ساتھ پہنچتی ہیں، کوئی حکمت ہوگی، اللہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ معاف کرنا چاہ رہا ہے، یا مجھے وہ ہے نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ شاہین کو کہ یہ جو مخالف سمت کی ہوا چلتی ہے نا، اس سے گھبرانا نہیں ہے، یعنی جو باد مخالف ہے، مخالف سمت کی ہوا کی جو تیزی ہے نا، اے شاہین اے باز گھبرانا مت، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی تیز ہوگی نا اتنی اڑان بھی تیری اونچی ہوگی۔ تو بعض دفعہ مشکلات انسان پہ اس لیے آ جاتی ہیں کہ اللہ اس کو بنانا چاہتا ہے، کچھ کام لینا چاہتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے۔ تبھی یہ دیکھو جو بچے بالکل چھوئی موئی ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن دیکھی نہیں ہوتی، وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے، اور جو بچے ذرا بچپن میں بھی انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ٹینشنیں دیکھی ہوں تو وہ ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، وہ پھر کچھ کام کر لیتے ہیں، کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جن بچیوں نے گھر میں شہزادیوں کی طرح ٹائم گزارا، کوئی کام نہیں، کبھی ڈانٹ نہیں پڑی، وہ سسرال میں ناکام زندگی گزارتی ہیں، کیونکہ اتنے اچھے میاں مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ بچیوں نے گھر میں بھی دیکھی ہو تو ان کو اندازہ ہوتا ہے یہ چلتا ہے، یہ کیا ہے، اتنا تو ہوتا ہے سب گھروں میں، میری اماں ابا میں بھی ہوتا تھا تھوڑا بہت، تو میرے ہسبینڈ نے تھوڑا سنا دی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سب سناتے ہیں، اماں بھی تو سناتی تھی نا۔ خیر، تو جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، نبی نے فرمایا کہ جیسا اللہ کہتے ہیں جیسا میرے بارے میں سوچے گا میرا معاملہ ویسا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی مشکل آئی، آپ نے سوچا میری خیر ہوگی تو اللہ اس میں خیر ڈال دے گا، اور اگر کوئی پریشانی آئی، آپ نے سوچا اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی مسئلے ہیں، تو سمجھ لو تمہارے ساتھ ہی دنیا میں مسئلے ہیں، باقی کسی کے ساتھ بھی مسئلے نہیں، اب مسئلے ہی مسئلے ہوں گے، اللہ بچائے سب کو۔ کہ رونا یا غمزدہ ہونا، اس سے بچنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھو اگر انسان کو ایسا صبر سکھا دیا جاتا کہ اندر سے دل غمزدہ ہی نہ ہو تو پھر تو ٹینشن ہی نہ ہوتی نا۔ ثواب ٹینشن میں ملتا ہے، اور ٹینشن غمزدہ ہونے کا نام ہے، تو غمزدہ تو انسان ہوگا، پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے، بچھڑنے پر بھی، موتوں پر بھی، پریشانیوں پر بھی غمزدہ ہوتا ہے انسان۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہو سکتا ہے۔ یہ یقین نہ آئے نا تو آج دیکھ لو، خودکشیاں مسلمانوں میں زیادہ ہیں کافروں میں، بولو نا۔ اور کافر میں جو ٹاپ لیول کے کافر ہیں نا، ایک تو غریبوں والے کافر ہیں، کافروں کی بھی دو قسمیں، ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں زیادہ بڑے بدماش، لیکن آپ دیکھو ان ملکوں میں کیا کتنی ترقی ہے لیکن خودکشیاں زیادہ ہیں۔ خودکشی کبھی وہ شخص کر سکتا ہے جس کی امید نا امیدی پہ غالب ہو، کبھی ایسا ممکن ہے بھائی، جسے امیدیں ہوں کہ ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا آدمی کبھی خودکشی کرے گا؟ خودکشی وہی کرے گا جو مایوس ہوگا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے
بالکل صحیح کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتے ہیں.